میں نے ایک فوری خیال کے تحت آہستگی سے عبداللہ کا ہاتھ دبایا اور دیوار سے ہٹ کر دوسری کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ عقبی حصے میں 3 تاریک کھڑکیاں واقع تھیں۔ میں نے یکے بعد دیگرے تینوں کھڑکیوں کا جائزہ لیا اور ہر کھڑکی کے پٹ اندر سے غیر مقفل ثابت ہوئے۔ میں نے عبداللہ کا ہاتھ تھاما اور اسے عمارت سے دور جھاڑیوں میں لیتا چلا گیا۔ کیا بات ہے؟ عمارت سے دودھ نکل آنے کے بعد عبداللہ نے سرسراتی آواز میں سوال کیا۔ تینوں کھڑکیاں اندر سے کھلی ہوئی ہیں؟ یہ تو اچھی بات ہے، ہمارا کام آسان ہو گیا۔ شاید ٹھنڈ تمہارے دماغ پر چڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ یہ کھلی ہوئی تاریک اور غیر محفوظ کھڑکیاں ان 2 خون آشاں مسلح محافظوں سے میل کھاتی ہیں؟ تینوں کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں؟ ہاں، تینوں۔ پھر تو واقعی گڑبڑ ہے۔ ایک طرف 2 مسلح محافظ اسٹین گنے لیے مسلسل پہرا دے رہے ہیں، دوسری طرف کھڑکیاں کھلی رہ گئیں۔ پھر عقبی حصے میں مکمل اندھیرا ہے، جبکہ سامنے ایک بلب جل رہا ہے۔ یہ یقینی طور پر چوہے دان بنایا گیا ہے۔ اگر میں تنہا ہوتا تو شاید پہلی کھڑکی کو کھلا ہوا پا کر باقی کھڑکیوں کے بارے میں سوچے بغیر اندر کود جاتا۔ میں اسے مایوس نہیں کروں گا۔ یعنی اس واضح جال کی پرواہ کیے بغیر اندر جاؤ گے؟ کارویلو میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ منصوبہ بندی میں ہر چھوٹے سے چھوٹے امکانی پہلو پر بھی نظر رکھتا ہے۔ اس نے وہ تمام باتیں فرض کر لی ہوں گی جو ہم اب تک کرتے آئے ہیں۔ یعنی ہم نے بیری کو ڈھال بنا کر پیش قدمی کی اور وہ مارا گیا، تو اب رخ بدل کر چور دروازے سے اندر جا رہے ہیں۔ اسے توقع ہوگی کہ ہم پہلی کھڑکی کو کھلا پا کر اپنے مقدر پر رشک کرتے ہوئے اندر اس کی گود میں جا گریں گے، اور میں یہی ظاہر کروں گا۔ یہ تو خودکشی ہوگی۔ عبداللہ بولا، وہ مجھے زندہ پکڑنا چاہتا ہے تاکہ شارٹ سے ملنے والی چیزیں واپس لے سکے۔ تمہیں تو شاید وہ دیکھتے ہی گولی مار دے، مگر مجھے زندہ گھیرنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا میں اکیلا اندر جاؤں گا اور تم باہر رہ کر حالات کے مطابق قدم اٹھاؤ گے۔ مگر مجھے اندر کے حالات کا علم کیسے ہو سکے گا؟ کارویلو جیسے حریف سے نمٹنے کے لیے خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا۔ میں اگر بالکل ہی بے بس نہ ہوا تو کوشش کروں گا کہ اسے باہر نکلنے پر مجبور کر دوں۔ وہ تمہارے لیے عملی اقدام کا وقت ہوگا۔ ہم نے مختصراً اپنی ممکنہ ذمہ داریوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور پھر میں عمارت کی طرف جانے کے لیے مڑ گیا۔ اچانک عبداللہ پیچھے سے لپکا۔ اس نے مجھے باہوں میں دبوچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور بے اختیار میرے رخسار چومنے لگا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ تھوڑی دیر بعد ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تم موت کے منہ میں جا رہے ہو، خدا تمہارا نگہبان ہو۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا اور میں بوجھل قدموں سے عمارت کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنے داخلے کے لیے وسطی کھڑکی کا انتخاب کیا اور پستول داہنے ہاتھ میں سنبھال کر بائیں ہاتھ سے کھڑکی کے پٹ پر دباؤ ڈالا، اور وہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ میں چند لمحوں تک نیچے جھکا اندر کی سنگن لیتا رہا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر اٹھایا اور گردن اندر ڈال کر تاریک کمرے کا جائزہ لیا، جہاں عجیب ناگوار سی بو رچی محسوس ہوئی۔ بظاہر وہ کمرہ ویران نظر آ رہا تھا۔ میں کھڑکی پر چڑھ کر آہستگی سے اس کمرے میں کود گیا۔ چند لمحوں تک میں فرش پر اکڑو بیٹھا چاروں طرف کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر میں نے کھڑکی کو دوبارہ بند کر دیا۔ باہر کھلنے والی تینوں کھڑکیاں اسی وسیع ہال میں واقع تھیں، اور ان کے سامنے والی کھڑکی میں نکاسی کا ایک ہی راستہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ باہر کی کھلی فضا کے مقابلے میں اس کمرے میں خوشگوار سی حرارت کی موجودگی کا احساس وہاں پھیلی ہوئی ناگوار بو پر حاوی تھا، اور میں آگے بڑھنے سے قبل ٹھنڈ کے اثرات کو کسی حد تک زائل کرنا چاہتا تھا، تاکہ ٹکراؤ کی صورت میں اعصابی پھرتی سے کام لے سکوں۔ جو ہی میں اس کمرے سے نکلا، اچانک اندھیرے میں کرخت آواز گونجی، ہینڈز اپ! اور اسی کے ساتھ وہاں روشنی پھیل گئی۔ میں نے پستول سمیت اپنے ہاتھ بلند کر دیے، پھر آواز کی سمت گھوما تو وہاں قدیم طرز کی ایک آرام دہ کرسی پر رائے کارویلو ریوالور لیے بیٹھا تھا۔ میرے اندازے کے برعکس وہ کوئی راہداری نہ تھی، بلکہ نسبتاً چھوٹے سائز کا ایک کمرہ ہی تھا، اور وہاں کارویلو کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اسی راستے سے اندر آؤ گے۔ آج میں تمہارا حساب بے باک کر دوں گا۔ تم میرے ساتھ منمانا سلوک نہیں کر سکو گے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اب فرانس سے تمہاری نکاسی آسان ثابت نہیں ہوگی۔ کیا امیگریشن کے سارے اختیارات تمہیں مل گئے ہیں؟ اس نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ تمہارے ہاتھ کئی انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تمہارے منہ سے تو یہ الزام چھچورا معلوم ہوتا ہے۔ اور ہاں، یہ پستول نیچے گرا دو، یہ بھرا ہوا ہے، جھٹکے سے گولی بھی چل سکتی ہے، پرواہ نہ کرو۔ میں نے پستول فرش پر گرا دیا، جس کی پرشور آواز سے کمرہ گونج اٹھا، مگر گولی پھر بھی نہ چل سکی۔ اور کوئی ہتھیار ہے تمہارے پاس؟
जेबों में कारतूस भरे हुए हैं। उम्मीद है तुम झूठ नहीं बोल रहे होगे। जंग में सब कुछ जायज़ होता है। इस तरफ चलो। अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो मैं बेदर गोली चला दूंगा। वो तो तुम मुझे हर हाल में ही मारोगे। नहीं, फ़िलहाल मैं तुम्हें ज़िंदा रखूँगा। अंदर एक कमरा नशिशगाह की सी मुशाबहत रखता था। वहाँ चंद कुर्सियाँ पड़ी थीं और एक मेज़ पर शराब की 2 बोतलें और 3 गिलास रखे थे। वहीं फर्श पर एक तिरपाल में लिपटी हुई कोई वज़नी सी चीज़ पड़ी हुई थी। अपने हाथ से तिरपाल का कोना तो पलटो। मुझे मालूम था कि उसमें क्या हो सकता था। मैंने खामोशी से तिरपाल खोली तो उसमें मार्जोरी और बैरी की लाशें पहलू ब पहलू पड़ी हुई थी। तुमने इस लड़की को मारकर जुल्म किया है। इधर बैठ जाओ। मेरी लुगत में गद्दारी की सज़ा सिर्फ मौत है। मगर वो तुम्हारे साथ कब थी? उसने मुझे बैरी के अगवा के बारे में गुमराह करने की कोशिश की थी और तुम्हारी यहाँ मौजूदगी बता रही है कि बैरी भी मुझसे मुनहरिफ हो गया था। ये तो बताओ कि तुमने उसकी दाहिनी हथेली, कान और नथने के साथ क्या सलूक किया था? मेरा वक्त बर्बाद मत करो। ये बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो वक्त गुजार रहे हो ना वही गनीमत है। विस्की के 2-4 पैक पीकर थोड़ी सी हरारत हासिल कर लो, फिर मैं असल बात करूँगा। फिर उसने आवाज़ बुलंद करके एरिक को पुकारा, जो तकरीबन फ़ौरन ही वहाँ आन मौजूद हुआ। उसके हाथ में स्टेन गन दबी हुई थी। कार्वेलो ने फ्रेंच या स्पेनिश ज़ुबान में उसे कुछ हिदायत दी और वो किसी रोबोट की तरह गन तानकर दरवाजे पर जम गया। कार्वेलो ने अपना रिवॉल्वर गोद में रख लिया। इसकी मौजूदगी में मैं शराब से बेहतर तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो सकूँगा, उसने कहा और शराब के 2 गिलास तैयार करके एक मेरी तरफ बढ़ा दिया। इस तवाज़ुन से तुम क्या मकसद हासिल करना चाहते हो? दूसरा पैक खाली करने के बाद मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अपनी तमाम तर चालाकियों के बावजूद इस वक्त तुम मेरी मर्ज़ी के पाबंद हो। और फिर मुझे 3 बातें मालूम करनी हैं। शॉरेट से मिलने वाले कागजात कहाँ हैं? तुम्हारे साथी अब्दुल्ला का ठिकाना और सैमुअल बेरी का हाथ बेकार करने की तरकीब। वो कागजात तुम हासिल नहीं कर सकोगे। अब्दुल्ला उनकी जान से ज़्यादा हिफाजत करेगा। बकवास मत करो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊँ। अब्दुल्ला जज्बाती छोकरा है। तुम इतनी अहम चीज़ें उसकी तहवील में नहीं दे सकते। मुझे सच और झूठ में इम्तियाज़ करना आता है। तुम शायद अब्दुल्ला के मकाम से बेखबर हो। मैं जानता हूँ कि वो फ़लस्तीनियों के मकामी यूनिट का सरबराह है, मगर वो इतने अहम मामला संभालने का अहल नहीं है। उसे जिम्मेदारियाँ सौंपने वाले तुम नहीं, दूसरे लोग हैं। वो कागजात और क्रिप्टोग्राफी की कोड बुक कहाँ हैं? मैं बता चुका हूँ कि वो सब चीज़ें अब्दुल्ला के पास हैं। अगर तुम इसे नहीं मानते तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो चीज़ें मेरी और अब्दुल्ला की मुश्तरका तहवील में हैं। अब्दुल्ला कहाँ है? होना तो उसे यही चाहिए था, मगर किसी वजह से आ नहीं सका। मुझे तुम्हें तन्हा देखकर अफसोस हुआ था। मैं खुद तुम दोनों के इस्तकबाल की तवक्को कर रहा था। क्या वो कागजात उसी के मकान पर हैं? नहीं, वो मेरे ब्रीफकेस में डिरेमी के मैनेजर के पास अमानतन रखे हुए हैं और वो ब्रीफकेस मेरे अब्दुल्ला के सिवा और किसी को नहीं मिल सकता। मगर मुझे वो चीज़ें फौरी तौर पर दरकार हैं। हो सके तो चार्ल्स बुखार्ड से मुतालबा करके देख लो। तुम अब्दुल्ला को इसी इमारत से फ़ोन करोगे कि वो ब्रीफकेस लेकर किसी ख़ास मकाम पर पहुंच जाए। अव्वल तो अब्दुल्ला अपने किसी दोस्त के पास रह रहा है जिसके पास फ़ोन नहीं है, और अगर फ़ोन होता भी तो क्या तुम उसे इतना अहमक समझते हो कि वो मेरी हिदायत पर अमल कर गुजरेगा? उसका अपना मकान नहीं है क्या? इन दिनों उसका मकान मेरे तसर्रुफ़ में है। तुमसे मुकाबले की हिकमत अमली ये भी थी कि हम अलग अलग रह रहे थे। इस ख्याल में मत रहना कि मैं कागजात के हसूल तक तुम्हें ज़िंदा रखूँगा। मेरे लिए तुम शॉरेट और एंटोनियो के कातिल हो और तुम्हारी सज़ा सिर्फ मौत है। मुझे तुम्हारे बारे में कोई गलत फहमी नहीं है। अगर मैं मरने से खौफज़दा होता तो शायद इसराइल से निकलने की हिम्मत भी ना करता। तुम्हारा असल नाम क्या है? डॉक्टर ऑस्कर बेनेथम। तैयारों को अगवा करने वाले अपने असली नाम से सफ़र नहीं करते। तुम शायद पेशावर दहशतगर्दों की बात कर रहे हो। मैं इत्तेफाकन उस मुहिम में शरीक हो गया था और फिर इत्तेफाकन इन नेस पहुँच गए और यहाँ फ़लस्तीनी तहरीक के ताउन से मज़ीद दहशतगर्दी करने पर मजबूर हो गए। तुम मेरे बारे में जो कुछ जान चुके हो इतना ही काफ़ी है। मुझे मालूम है कि आखिरकार तुम मुझे हलाक ही कर दोगे। मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त का इम्तहान लेने के बजाय अपने फ़ैसले को अमली जामा पहना दो तो बेहतर होगा। पहली बार उसके लबों पर सफ़ाकाना मुस्कुराहट उभर आई। तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकोगे। इस इमारत के गिर्द दूर तक कोई मौजूद नहीं है। मैं ब्रीफकेस के मामले से निमट कर तुम्हें सिसका सिसका कर ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारे ज़रिए अब्दुल्ला का भी खोज निकालूंगा।
ایرک، تم جوڑ کھسکانے میں ماہر ہو، میں اس کے دونوں ٹخنے تمہارے حوالے کرتا ہوں تاکہ یہ اپنے قدموں پر اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ یہ تو میری پسند کا کام ہے مونسیور۔ اس کی انگریزی بہت شکستہ اور قواعد سے مبرہ تھی۔ شاید وہ دونوں محض اس لیے انگریزی میں بات کر رہے تھے کہ مجھے خوفزدہ کر سکیں۔ ایرک نے اپنی گن کارویلو کے قدموں میں فرش پر رکھ دی اور دونوں ہاتھ فضا میں پھیلا کر میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے پھرتی سے اپنی کرسی چھوڑی اور الٹے قدموں پیچھے سرکنے لگا۔ خیال رکھنا کہیں یہ پلٹ کر دوسرے کمرے میں نہ بھاگ نکلے۔ رائے کارویلو نے صورتحال سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایرک کو خبردار کیا۔ اس وقت صورتحال کچھ یوں تھی کہ میں کارویلو کے ہمراہ جس راستے سے نشستگاہ میں آیا تھا وہ راستہ کارویلو کی پشت پر تھا اور میں اس دروازے کی مخالف سمت پیچھے سرک رہا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اچانک میرے پیر کسی چیز سے ٹکرائے اور میں بری طرح لڑکھڑا گیا۔ ایرک کے لیے وہ سنہری موقع تھا۔ اس نے پورے زور میں آگے بڑھ کر مجھے بے بس کرنا چاہا، مگر میں نے گرتے گرتے بھی اس کی ناک پر بھرپور گھونسا جما دیا۔ ایرک کے حلق سے خوفناک گھرہٹ ابھری اور میرے فرش پر گرتے ہی اس نے پوری قوت سے میری پشت پر ٹھوکر رسید کرنے کی کوشش کی۔ میں نے تیزی سے کروٹ لے کر خود کو ٹھوکر کی شدت سے تو بچا لیا، مگر پھر بھی کولے پر خاصی ضرب آ گئی اور میں نے اس موقع کو غنیمت جان کر دانستہ ایک چیخ ماری تاکہ عبداللہ میری آواز پہچان کر اندر کی صورتحال کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکے۔ اس وقت عبداللہ کے لیے حالات انتہائی سازگار تھے۔ اگر وہ عمارت کے عقبی حصے سے اندر داخل ہونے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتا تو بلا روک ٹوک کارویلو کی پشت پر بنے ہوئے دروازے پر پہنچ سکتا تھا اور حاضر دماغی سے صورتحال اپنے ہاتھ میں لے سکتا تھا۔ ایرک کے جسم میں کسی وحشی سانڈ جیسی طاقت موجود تھی۔ وہ میرے اٹھنے سے پیشتر ہی مجھ پر سوار ہو گیا اور اپنی کلائیوں سے میرا چہرہ رگیدنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی پشت فرش پر جمائی اور پھر اپنے گھٹنوں سے یکے بعد دیگرے اس کے پیٹ میں 2 ضربات لگائیں۔ اس کی گرفت مجھ پر ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اس کے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر اس کی ناک اور پیشانی پر زبردست ٹکر رسید کی اور وہ کریا انداز میں چیخ مار کر زور لگاتا ہوا میری گرفت سے نکل گیا۔ میں نے اس مہلت کو غنیمت جان کر فوراً اپنا وزنی اوور کوٹ اتار دیا جو میری نقل و حرکت میں حائل ہو رہا تھا۔ اوور کوٹ کی آستین پوری طرح نکلنے بھی نہ پائی تھی کہ ایرک میری اس مصروفیت سے فائدہ اٹھا کر میری طرف لپکا اور اس بار میں نے واضح طور پر بوکھلاہٹ کے عالم میں اپنا اوور کوٹ اس کے سر پہ ڈال دیا۔ اسے مجھ سے اتنی پھرتی کی توقع نہیں تھی، لہٰذا اس نے ہڑبڑا کر اپنا سر کوٹ سے نکالنا چاہا، مگر میں نے اس کی گردن اسی حالت میں اپنی بغل میں دبا لی۔ پھر میں اسے گھسیٹتا ہوا ایک دیوار تک لے گیا اور اس کی اوور کوٹ میں لپٹی ہوئی کھوپڑی پوری قوت سے دیوار سے ٹکرا دی۔ ایرک کی چیخیں انتہائی غضب آلود تھیں۔ اوور کوٹ کے باعث شاید اسے سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں ایک دفعہ پھر اس کا سر دیوار سے ٹکرانے ہی والا تھا کہ اچانک کارویلو کی سرد آواز گونجی، اسے چھوڑ دو ڈاکٹر۔ میں نے سر گھمایا تو وہ ریوالور میری طرف تانے سیدھا کھڑا تھا۔ میں نے ایرک کو پوری قوت سے ایک طرف دھکیل دیا۔ ایرک اوور کوٹ دور پھینک کر میری طرف بڑھا، مگر کارویلو نے اسے روک دیا۔ بلا وجہ اپنی قوت صرف نہ کرو، اس کے دونوں گھٹنوں پر ایک ایک فائر کرنا کافی ہوگا۔ اچانک وہ کمرہ ایک فائر کی آواز سے گونج اٹھا اور کارویلو کے بڑھے ہوئے ہاتھ سے ریوالور اچھل کر دور جا گرا۔ وہ دونوں بوکھلا کر پلٹے تو دروازے میں عبداللہ اپنے مہیب پستول سمیت ان کے سروں پر موجود تھا۔ ایرک نے تیزی سے لپک کر کارویلو کے قدموں میں پڑی ہوئی اپنی گن اٹھانے کی کوشش کی اور عبداللہ نے پگھلا ہوا بارودی سیسا اس کی کھوپڑی میں اتار دیا۔ کارویلو اس کے تڑپتے ہوئے بدن سے بچ کر دور ہٹ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ اسٹین گن اٹھا لی جو ایرک کے خون میں تر ہو گئی تھی۔ تیسرا آدمی کہاں ہے؟ عبداللہ نے سرد اور چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تمہارے پیچھے، کارویلو نے کہا۔ عبداللہ اضطراری طور پر پیچھے گھوما اور کارویلو زور زور سے قہقہے مارنے لگا۔ ان قہقہوں میں فاتحانہ شان نمایاں تھی۔ میں نے گن کی نال اٹھائی اور وہ کمرہ فائر کے شور سے لرز اٹھا۔ کارویلو کا قہقہا دل دوز چیخوں میں بدل گیا اور وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ گن کے ہلکے سے برسٹ نے اس کی ٹانگیں چھلنی کر دی تھیں۔ تیسرا آدمی کہاں ہے؟ عبداللہ نے اندر آ کر اپنا سوال دہرایا۔ وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اس کے پاس اسٹین گن موجود ہے۔ اسے آواز دو کہ وہ ہتھیار ڈال دے۔ وہ میرا قہر بن کر تم دونوں پر ٹوٹے گا۔ تم اس عمارت سے زندہ نہیں نکل سکو گے۔ کارویلو کراہتے ہوئے چیخا۔ بری طرح زخمی ہونے کے باوجود وہ ہوش میں تھا۔ چارلی، ہتھیار ڈال دو
ہم تمہیں معاف کر دیں گے، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ ہم کافی دیر تک جواب کے منتظر رہے، مگر دوسری طرف گہرے سناٹے کا راج تھا۔ پھر میں وہیں بیٹھ گیا اور عبداللہ جوتے اتار کر ننگے پاؤں عمارت کے اندرونی حصوں کی طرف چل دیا۔ اس نے ریوالور مجھے تھما کر اسٹین گن لے لی تھی۔ عبداللہ کو اندر گئے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ باہر کسی کار کا انجن اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی، جو تیزی کے ساتھ دور ہوتی چلی گئی۔ نکل گیا وہ۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ نے واپس آ کر متاسفانہ لہجے میں بتایا، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میری مانو تو اس پر وہی حربہ آزماؤ جو بیری پر آزمایا تھا۔ اس کی ٹانگیں تو ضائع ہو ہی گئی ہیں، باقی آنکھ کان اور ہاتھ ہم ناکارہ کر دیں گے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ تمہیں ہر صلاحیت سے محروم کر کے ہم ایک لوتھڑے کی مانے نیس کی کسی سڑک پر ڈال دیں گے، اور تم ہر آنے جانے والے سے اسرائیل کا راستہ پوچھتے پوچھتے کسی کوڑا کرکٹ ڈھونے والی گاڑی کے پہیوں تلے کچلے جاؤ گے۔ کم سے کم میرے ایک احسان کا بدلہ تو چکا دو۔ تم نے مجھ پر کوئی احسان بھی کیا تھا؟ تم سردی سے آئے تو میں نے تمہیں شراب کی گرمی پہنچائی تھی، اب ایک گلاس تم مجھے دے دو۔ مجھے معلوم ہے کہ فلسطینی اسرائیلیوں کے حق میں پرلے درجے کے موذی ہوتے ہیں، تمہارا ساتھی جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی گزرے گا، مگر پہلے میرا حلق تر کرا دو۔ ہم صرف دشمن کے حق میں صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور تم نے تو اپنے محسنوں کو بھی نہیں بخشا سفید بھیڑیے۔ سیموئل اور مارجوری کی لاشیں تمہارے کرتوت کی کھلی گواہی دے رہی ہیں۔ عبداللہ نے غصے سے کہا۔ میں نے وسکی کا ایک گلاس بنا کر کارویلو کو دے دیا، اور وہ نہایت آرام سے اس کا ایک ایک گھونٹ اپنے معدے میں اتارنے لگا۔ میں واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ گلاس میں آخری چند بوندیں باقی تھی کہ کارویلو نے بالکل غیر متوقع طور پر گلاس کا پیندہ پختہ فرش پر مار کر توڑ دیا۔ ہم دونوں یہی سمجھے کہ وہ ٹوٹا ہوا گلاس ہم پہ دے مارے گا، لہٰذا ہم پھرتی سے میز کی آڑ میں ہو گئے، اور کارویلو نے ٹوٹے ہوئے گلاس کی دھاروں سے اپنی کلائی کی رگیں کئی جگہ سے کاٹ ڈالیں اور ٹوٹا ہوا گلاس فرش پر لڑکا دیا۔ عبداللہ نے معنی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب میں تمہاری دسترس سے باہر ہوں، معذوری کی زندگی کے مقابلے میں مجھے موت منظور ہے۔ وہ اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر نقاہت آلود آواز میں بولا۔ اس کی کٹی ہوئی رگوں سے تیزی کے ساتھ لہو بہہ کر فرش کو داغدار کر رہا تھا۔ آخر وہ خود بھی نڈھال ہو کر فرش پر گر گیا۔ مجھے سگریٹ پیے کافی دیر ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے سگریٹ سلگا لی، کیونکہ کارویلو کی موت تک ہمیں وہیں رکنا تھا۔ عبداللہ نے اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر عمارت کی تلاشی لی۔ اس کمرے میں 4 لاشیں چھوڑ کر ہم واپس لوٹے تو کارویلو جیسے صف اول کے دشمن سے نجات پانے کی خوشی کے باوجود میرا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ ہر قسم کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ کار کی طرف جاتے ہوئے عبداللہ مجھے بتانے لگا، اندر ضروری اشیاء کے علاوہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو ہمارے لیے کارآمد ہوتی۔ وہ ایسی چیزیں شاید پہلے ہی تلف کر چکا تھا۔ مارجوری ناگہانی طور پر ماری گئی۔ وہ طوائف ضرور تھی، مگر مجھے اس کی موت کا افسوس ہے کہ اس نے محض اپنی نام نہاد وفاداری کی خاطر جان گنوائی ہے۔ مگر تم اس کا قلق نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے قتل سے بری الذمہ ہیں۔ یہ قانونی نکات کی بات نہیں ہے عبداللہ، اس کا تعلق انسان کے احساس سے ہے۔ اس وقت 5:30 بج رہے ہیں، ساری رات بھاگ دوڑ میں گزر گئی، اب ہم آزادی کی نیند لے سکیں گے۔ ارادہ کہاں ہے چلنے کا؟ اس وقت تک ہم گاڑی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ عبداللہ نے اس کا مقفل دروازہ کھولتے ہوئے کہا، چلنا تو ڈیرے میں ہی چاہیے، چارلز کو نہایت بے چینی سے ہمارا انتظار ہوگا۔ وہ عملی آدمی ہے، اس نے انتظار میں رات برباد نہیں کی ہوگی۔ شاید تمہارا اشارہ یونانی شہزادی کی طرف ہے۔ چارلز اس کی زلفوں کی چادر میں چہرہ چھپائے گہری نیند سو رہا ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کہ تمہارے فلیٹ سے فون کر کے مس اوڈیل کو حالات سازگار ہونے کا پیغام دے دیا جائے۔ ہم لوگ نیند پوری کرنے کے بعد چارلز سے مل لیں گے۔ عبداللہ نے واپسی کے لیے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ بہت ہموار اور آرام دہ تھا، مگر اس طرف سے شہر پہنچنے میں ہمارا کافی وقت صرف ہو گیا۔ عبداللہ نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول کر روشنی کی تو قالین پر پڑا ہوا سفید لفافہ دیکھ کر اس کی پیشانی پر تحیر آمیز لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے لفافہ کھولا تو اس میں عربی میں لکھا ہوا ایک مختصر سا رقعہ برآمد ہوا۔ عبداللہ نے لفافہ اور رقعہ پھاڑ ڈالا اور خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ کیا پیغام تھا؟ بیروت میں فلسطینی گروہوں کے اجلاس میں بم کا دھماکہ ہوا ہے، 1 لیڈر ہلاک اور 2 بری طرح مجروح ہوئے ہیں۔ پیغام کس کی طرف سے تھا؟ نیس میں ہمارے 13 آدمی موجود ہیں۔
اس کا یہ انکشاف میرے لیے حیرت انگیز تھا، کیونکہ وہ شروع سے جس انداز میں میرے ساتھ لگا ہوا تھا اس سے تو یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ نیس میں بالکل تنہا تھا۔ چونکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہونے کے بعد میں نے تنظیم کے کسی اور آدمی کو ملوث کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ چاہو گے تو ان سبھی سے تمہاری ملاقات کا انتظام کرا دوں گا۔ وہ دھماکہ کس نے کیا ہوگا؟ یہودی دہشت پسندوں کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ ویسے پوری تفصیل تو مجھے اپنے نمبر 2 سے ہی ملے گی، پیغام اسی کی طرف سے تھا۔ مجھے خردنور سے فارغ کرانے کے بعد عبداللہ الوداعی انداز میں اٹھ گیا۔ تم کہاں چلے؟ وہ پیغام بہت اہم ہے، میں اپنے آدمیوں سے ملوں گا، تم گہری نیند لے لو، معلوم ہوتا ہے میرے مقدر میں آرام ہی نہیں ہے۔ میں نے اسے روکنا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ عبداللہ کے چلے جانے پر میں نے دروازے اندر سے مقفل کیے اور عبداللہ کا شب خوابی کا لباس پہن کر اس کے بستر پر دراز ہو گیا۔ میں نیس میں پیدا ہونے والی تمام دشواریوں پر قابو پا چکا تھا، اور شہر میں میرے راز سے آشنا صرف ایک ہی دشمن باقی تھا، جو کارویلو کی دیہی پناہ گاہ سے خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلا تھا۔ میں اس کے بارے میں عبداللہ ہی سے بات کر سکتا تھا۔ ویسے میری دانست میں چارلی پیشہ ور مجرم تھا، اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کارویلو کی ہلاکت کے بعد وہ میرا پیچھا کرنے کی کوشش کرتا۔ اب اگر سیتا کی لیبیا آمد کی خبر آ جاتی تو میں بلا توقف ادھر کا رخ کر سکتا تھا، اور اس کی آمد میں تاخیر کی صورت میں میں پیرس پہنچ کر بن حیان کا سراغ لگا سکتا تھا۔ انہی خیالات میں میری آنکھ لگ گئی، مگر گہری نیند کا سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا، اور میں نے کسلمندانہ انداز میں ساری قوت اپنی سماعت پر مرکوز کر دی، کیونکہ میرا غنودہ ذہن کے مطابق میری نیند کسی غیر معمولی آواز سے ہی ٹوٹی تھی۔ چند منٹ بالکل سناٹے کی کیفیت میں گزر گئے، اور پھر اچانک میں اچھل کر بستر سے نیچے گر گیا۔ بیرونی کمرے کے فرش پر واضح طور پر کسی کے قدموں کی ہلکی سی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ میں عبداللہ کی تاریخ خوابگاہ میں کئی منٹ تک بستر کی اوٹ میں خاموشی سے دبکا بیٹھا رہا، مگر آہٹ کی کوئی آواز دوبارہ سنائی نہیں دی۔ جب انتظار کے وہ اعصاب شکن لمحات طویل سے طویل تر ہونے لگے تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آہٹ کی وہ مدھم سی آوازیں میرے تھکے ہوئے اور وہم زدہ ذہن کی پیداوار نہ ہو۔ اسرائیلی سیکرٹ ایجنٹ ہینری شارٹ کو کیفر کردار پر پہنچانے کے بعد رائے کارویلو یک بیک سامنے آ گیا تھا، اور پھر اس نے میرے خلاف پے در پے ایسے جارحانہ اقدامات کا سلسلہ شروع کر دیا کہ میں عبداللہ اور چارلز بکہارٹ کی بھرپور حمایت کے باوجود مدافعانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ چند دن کے ہولناک آصبی مقابلے کے بعد میں کارویلو کو جہنم واصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر ذہن پر گزرے ہوئے واقعات کا اثر اس وقت بھی باقی تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دوبارہ بستر پر جانے ہی والا تھا کہ خوابگاہ کے کھلے ہوئے دروازے کے تاریک خلا میں ایک نسبتاً سیاہ تر حولہ نمودار ہوا، اور پھر لمحے بھر کے لیے وہیں رک گیا۔ میرا دل بے اختیار ہو کر تیزی سے دھڑکنے لگا، اور میں اپنے وجود میں مزید سمٹ گیا۔ میری تمام تر قوت بینائی میں تحلیل ہو چکی تھی، اور میں گھور اندھیرے کے باوجود واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ وہ بے آواز انسانی حولہ کمرے کے وسط میں پڑے ہوئے بستر کا جائزہ لے رہا تھا۔ گو میں بستر چھوڑ چکا تھا، مگر وہاں وسط میں پڑا ہوا کمبل تکیوں کی بے ترتیبی سے مل کر کوئی غلط تاثر بھی پیدا کر سکتا تھا۔ آنے والے کے لیے خوابگاہ کا تاریک سناٹا اس قدر گمبھیر تھا کہ وہ کمبل کو اپنا شکار تصور کر سکتا تھا، اور غالباً ہوا بھی کچھ یوں ہی، کیونکہ وہ تاریک حولہ فرشی قالین پر بے آواز قدموں سے چلتا ہوا کھلے دروازے سے خوابگاہ میں رینگ آیا، اور پھر دروازے کے قریب رک کر واپس گھوما اور اپنی داہنی جانب کی دیوار پر کچھ ٹٹولنے لگا۔ اس کا وہ اقدام میرے لیے خاصا پرسکون ثابت ہوا۔ کم از کم وہ اپنی دانست میں مجھے تاریکی اور لا علمی میں ہلاک کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا۔ کھٹکے کی خفیف سی آواز کے ساتھ کمرہ روشن ہو گیا، اور وہ سایہ تیزی کے ساتھ بستر کی طرف گھوم گیا، مگر میں اسی کے ساتھ نیچے دبک کر مسیری کے نیچے سرک گیا۔ روشنی میں بستر کو خالی پا کر اس کے منہ سے غسیلی غراہٹ بلند ہوئی، اور پھر شاید وہ بے دم سا ہو کر مسیری پر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کی پنڈلیاں اور سیاہ چرمی جو تھے میرے چہرے سے بمشکل 1.5 فٹ کے فاصلے پر اس طرح موجود تھے کہ ایڑیاں میری طرف تھیں اور پنجے مخالف سمت میں نظر آ رہے تھے۔ میرے لیے وہ موقع نہایت مناسب تھا۔ میں پیٹ اور کوہنیوں کے بل آہستگی سے قدرے آگے سرکا، اور اپنی تمام تر قوت جمع کر کے پھرتی سے اپنے ہاتھوں میں اس کی پنڈلیاں جکڑ لیں، اور پوری قوت سے اس کے پیر موڑ کر مسیری کے نیچے گھسیٹنے لگا۔
اس کے لیے یہ ناگہانی افتاد انتہائی پریشان کن ثابت ہوئی، اور وہ خوخار گھرراہٹوں کے باوجود چند ہی سیکنڈ میں پہلے گھٹنوں کے بل نیچے گرا اور میری گرفت سے پنڈلیاں چھڑانے کی جان توڑ کوشش کی، اور میرے 2-3 وحشیانہ جھٹکوں میں وہ پیٹ کے بل نیچے گر گیا۔ میں اسے مسحری کے نیچے گھسیٹتا ہوا دوسری طرف سے باہر نکل گیا۔ باہر آتے ہی میں مسحری پر سوار ہو گیا اور اس کی پنڈلیاں موڑ کر پوری طاقت سے اوپر اٹھا لی۔ اس شخص کے کولے مسحری کی نچلی پٹی کے سہارے اٹھ گئے تھے، جبکہ اس کا دھڑ پیٹ کے بل مسحری کے نیچے تھا۔ یہ صورتحال اس کے حق میں نہایت مہلک تھی۔ وہ ذرا بھی زور آزمائی کی کوشش کرتا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کہیں سے بھی ٹوٹ سکتی تھی۔ اپنی ابتر حالت کے باوجود وہ تیز غصیلے لہجے میں کچھ کہے جا رہا تھا، مگر میری نظریں اس کے جوتوں اور پتلون کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ اس کے جوتے اور پتلون پر مختلف چیزوں کے تازہ دھبے بکثرت موجود تھے، جن سے ملی جلی بو آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی کوڑے گھر میں اپنی تدفین کے بعد اس فلیٹ کی طرف آیا ہو، اور کوڑے گھر کا خیال آتے ہی میرا ذہن اس کے نزول کی راہ کا تعین کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بیشتر جدید عمارات کی طرح اس عمارت میں بھی ایک شوٹ بنی ہوئی تھی۔ یہ کنکریٹ کی بنی ہوئی ایک ایسی عمودی سرنگ ہوتی ہے جو ہر فلیٹ کے باورچی خانے سے گزرتی ہے، اور اس میں اسپرنگ کے ذریعے خودکار طریقے پر بند ہونے والی ایسی کھڑکی لگی ہوتی ہے جسے فلیٹ کے مکین حسب مرضی اندر سے کھول کر کوڑا کرکٹ وغیرہ اس میں پھینک سکتے ہیں، جو ہر منزل سے نیچے کوڑا گھر میں جمع ہو جاتا ہے، جہاں سے صفائی کا عملہ اسے ٹرکوں میں اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اس شخص کی حالت بتا رہی تھی کہ اس نے فلیٹ میں داخل ہونے کے لیے قفل چکنی کے بجائے شوٹ کو اس فلیٹ کے کچن سے ملانے والی کھڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ شوٹ میں باقاعدہ وقفوں سے جراثیم کش اور بدبو کو دبانے والی ادویات کا اسپرے کیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود اس عفونت زدہ عمودی سرنگ میں زنگ اور پھمبودی لگے ہوئے آہنی کنڈوں کے سہارے کوڑا گھر سے اوپر تک آنا اور پھر کوئی اشتباہ آمیز کھٹکا پیدا کیے بغیر کھڑکی اکھاڑ کر فلیٹ میں داخل ہونا خاصے دل گردے کا کام تھا، اور کوئی بھی شخص معمولی لالچ کے لیے وہ پیچیدہ راستہ اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آنے والا یقینی طور پر کوئی اہم مقصد لے کر میری خوابگاہ تک پہنچا تھا۔ میں نے اس کی مضبوطی سے تھامی ہوئی پنڈلیوں کو اوپر کی طرف ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا، بکواس مت کرو ورنہ ایسی حالت میں ریڑھ کی ہڈی کو ناکارہ کر دوں گا۔ اگر انگلش بول سکتے ہو تو صرف یہ بتاؤ کہ یہاں کیا لینے آئے تھے۔ ایک بے ساختہ کرہ کے ساتھ وہ خاموش ہو گیا اور قدرے سکوت کے بعد بگڑی ہوئی انگریزی میں بولا، میری ٹانگیں چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے دوبارہ اس کی پنڈلیوں کو جھٹکا دیا، میں رشتہ دار ہوں نا تمہارا، معلوم ہوتا مجھے کوئی تحفہ پیش کرنے آئے ہو تم۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو ورنہ میں معذور ہو جاؤں گا۔ تمہارے پاس ہتھیار کتنے ہیں؟ میرے ہاتھ میں ایک بھرا ہوا ریوالور ہے، میں اس کا سیفٹی کیچ ہٹا کر اسے مساری سے نیچے باہر پھینکے دیتا ہوں، تم میرے باہر نکلنے سے پہلے اس پر قبضہ کر سکتے ہو، یقین کرو میں بھول کر بھی تم سے مکاری کی ہمت نہیں کر سکوں گا۔ اور اس کے خاموش ہوتے ہی مساری کے نیچے سے ریوالور فرش پر آ گرا۔ وہ شخص اس وقت بہت بری طرح میرے چنگل میں پھنسا ہوا تھا، مگر خود میرے لیے وہ صورتحال خاصی مضحکہ خیز تھی۔ نہ میں اس کی صورت دیکھ سکتا تھا، نہ اسے بے ہوش کرنے کی کوئی ترکیب آزما سکتا تھا، لہٰذا جب اس نے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی تو میں نے اسی وقت اس سے محدود مصالحت کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے نہتہ ہو جانے کے بعد میں ریوالور کی زد پر اس سے خاصے خوشگوار ماحول میں گفتگو کا آغاز کر سکتا تھا۔ میں نے اچانک اس کی ٹانگیں چھوڑ دیں اور بستر سے اچھل کر قالین پر پہنچ گیا جہاں پر اس کا ریوالور پڑا تھا۔ میں نے ایک نظر ریوالور کے چیمبر کا جائزہ لیا اور سیفٹی لاک ہٹا کر ریوالور کی نال اس کی طرف سیدھی کر دی۔ وہ بدستور مساری کے نیچے پیٹ کے بل بے سود پڑا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ زیادہ اداکاری کی ضرورت نہیں ہے، باہر نکلو۔ میری کمر میں ناقابل برداشت درد ہو رہا ہے، مگر مجھے امید ہے کہ میری یہ تمام محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وہ آہستہ آہستہ مسحری کے نیچے سے نکلتے ہوئے بولا۔ باہر آ کر اس نے قالین پر پڑے پڑے کروٹ لی اور کرہاتے ہوئے چت ہو کر لیٹ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر دبائی ہوئی تھی۔ اس کا حلیہ بہت ہی بگڑا ہوا تھا۔ اس کا سر، چہرہ اور سارا لباس رنگ برنگ متعفن چیزوں میں لتھڑا ہوا تھا۔ شوٹ کے ذریعے اندر گھسے ہو؟ وہ راستہ اختیار کر کے میں نے شدید خطرہ مول لے لیا تھا۔ اگر میری پیش قدمی کے دوران کوئی وزنی چیز پھینکی جاتی نا اوپر سے تو میرا بچنا ناممکن ہو کر رہ جاتا۔ صبح کے 6:30 بجے شرفا بستروں میں پڑے ہوتے ہیں۔ راستہ خطرناک ضرور تھا، مگر تم نے وقت بہت موزوں چنا تھا۔ میں تو پوری رقم کے لالچ میں یہاں آیا تھا،
مگر اب میں ایک تہائی پر بھی سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ اس معاملے میں تمہارا ایک ساتھی بھی شریک تھا۔ اس رقم میں ہم تینوں برابر کے حصے دار ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری اس تجویز پر ٹھنڈے دل سے غور کرو گے۔ وہ نہتہ ہونے کے باوجود مجھ سے خوفزدہ نہیں تھا۔ تم کس رقم کی بات کر رہے ہو؟ مجھ سے اڑنے کی کوشش نہ کرو۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ معاہدے پر عمل ہو جانے کے بعد کبھی بھول کر بھی اس کا تذکرہ نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے مفادات مشترک ہیں۔ اس رقم کے لیے تم نے بھی خون ریزی کی اور میں بھی اس میں ملوث رہا ہوں۔ تمہیں پھنسانے کی کوشش میں خود کو محفوظ نہیں رکھ سکوں گا۔ میں پوچھتا ہوں تم کس رقم کی بات کر رہے ہو؟ اس کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دوغلے پن کا مظاہرہ نہیں کر رہا، بلکہ مجھ سے وہی کچھ کہہ رہا ہے جو اس کے ذہن میں تھا۔ اگر تم بھول ہی گئے ہو تو مجھے پھر یاد دلانا پڑے گا کہ میں ان 6 لاکھ فرانک کی بات کر رہا ہوں جو تم اپنے ساتھی کی مدد سے کارویلو اور ایرک کو ہلاک کر کے اڑا لائے ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ چارلی۔ تم دونوں نے معاہدہ ختم کرنے میں بہت عجلت سے کام لیا۔ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو میں کہیں نہ کہیں سے وہ رقم برآمد کر ہی لیتا، مگر تم لوگوں کی للکار سن کر مجھے بدحواسی کے عالم میں ناکام و نامراد بھاگنا پڑا۔